रखने की आई रियली अप्रिशिएट। दूसरा, नॉन एडजस्टेबल सेल्स टैक्स, टैक्स अवेडर्स, और जो आपने एक बात की पोस्ट ऑफिस से जो ट्रिलियंस का आपका फ़ायदा हो सकता है, उस पे आई एम ऑन द सेम पेज। इस पे जो एनर्जी का इशू है वो मोस्टली एनर्जी मिक्स की वजह है कि आप सोलर भी लगा सकते हैं, आप विंड एनर्जी भी दे सकते हैं, आप हाइड्रो भी दे सकते हैं, आप दूसरी एक्सपेंसिव जो है वो उससे ऑयल से वो भी हो सकती है, गैस से भी हो सकती है। मगर एनर्जी मिक्स्ड अगर बेहतर हो तो दैट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। यहाँ सबसे ज़्यादा कोल की भी हो सकती है और थर्कोल से भी आ रही है, तो बेस्ट जो है वो हाइड्रो है, जो क्लीन भी है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। मगर इसमें दो तीन चीज़ें जो आपने बात की, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो आइडियाज़ हैं, जो आपकी तजावीज़ हैं, वो ऐवानों तक सही तरीक़ों से नहीं पहुंचती। अगर मेरे स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं और स्टैंडिंग कमेटीज़ हर डिपार्टमेंट की हैं, हर पोर्टफोलियो की हैं, फाइनेंस की भी है, इंडस्ट्रीज़ की भी हैं, एग्रीकल्चर की भी हैं, पावर की भी हैं, और जो भी आपसे रिलेटेड हैं सबकी हैं। मगर अगर आप उनको सही मानों में, अगर आप विद अपॉइंटमेंट मेरे साथ मिलें और उस स्टैंडिंग कमेटीज़ के जो सरबराह हैं उनको भी मैं बुला लूँगा, और उन स्टैंडिंग कमेटीज़ में आपने देखा कि उसमें तमाम पार्टीज़ की नुमाइंदगी है, और कुछ तो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जिसको पीटीआई हेड कर रही है, कुछ स्टैंडिंग कमेटीज़ वो हैं जिसको नून लीग हेड कर रही है, कोई है जिनको पीपल्स पार्टी कर रही है, कोई है जिसको एमक्यूएम कर रही है, कुछ हैं जिसको जेयूआई कर रही है, और किसी को बाप पार्टी कर रही है, और किसी को इंडिपेंडेंट्स कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि आपके जो कमेटी में आप जाएंगे वो इस फोरम में ऐसे बैठे होंगे और उसमें हर पार्टी की नुमाइंदगी होगी। तो आपका लाइजॉन फिर हर सब पार्टी से होना चाहिए, ताकि आप अपना जो मुकदमा है उसके लिए अकेला मैं ही काफ़ी हूँ, मगर फिर भी उसके अलावा आपको दूसरे जो मेंबर्स हैं जिस पार्टी से भी हैं उनको भी आपको बात करनी चाहिए। दिस इज़ द नेशनल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट तो किसी का नहीं है उसमें, मतलब ना आपका फ़ायदा ना मेरा फ़ायदा, मुल्क का फ़ायदा। तो उसके लिए आप मिलें, वो मैं उस स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र करूँगा। आपका जो फाइनेंस का है वो मेरा फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका है, श्री मांडवी वाला, एंड इज़ फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी, उसको मैं कह सकता हूँ। तो इसी तरीके से बाकी जितने भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन में कहीं आपको प्रॉब्लम्स हैं सिक्योरिटी रीज़न से, वो आईटीआई के, वो पीटीआई के हैं, और फैसल सलीम इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड, उसको बुला के कह सकते हैं कि इनके जो प्रोटेक्शंस हैं वो दिए जाएं। तो इसलिए यू यूटिलाइज नॉट ओनली योर फोरम, आर फोरम एज वेल, क्योंकि अगर लेजिस्लेशन सही नहीं होगी तो उसमें इम्प्लीमेंट क्या होगा। तो इसलिए कि आपका जो मेन मसला है, जैसे आपने कहा, एक स्ट्राइक से बिलियंस आपका नुकसान हो जाता है, तो वो अब लेजिस्लेशन वो पार्लियामेंट्स ने करनी है, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो आपकी तजावीज़ होंगी बड़ी मौसर भी होंगी और बड़ी स्ट्रॉन्ग होंगी, और उसके लिए कन्विंसिंग भी होगी। अगर आप कहेंगे तो आई विल कॉल द फाइनेंस मिनिस्टर माई सेल्फ, ही विल सिट विद यू एंड ही विल डिस्कस। और जिस अगर एनर्जी का मिनिस्टर है या पावर का मिनिस्टर है या दूसरे हैं एग्रीकल्चर के हैं, तो वो भी आकर आपके साथ बैठेंगे, ताकि आपके लिए कोई मतलब विन विन पोजीशन हो सकती है। ये टेबल है, हाफ वे आप आएंगे, हाफ वे वो आएंगे,
تو کہیں نہ کہیں جا کر آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. تو اس لیے ٹو ایوری رانگ دیر از ریمیڈی, دیر از نو رانگ وداؤٹ ریمیڈی. ہر مسئلے کا حل ہے, یہ قرآن میں بھی ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل نہ ہو, تو حل ہر مسئلے کا ہے. تو مگر جو میرا تجربہ ہے, کیونکہ میں اسپیکر بھی رہا ہوں اور پھر میں پرائم منسٹر بھی رہا ہوں یونینیمسلی الیکٹڈ, پھر میں ابھی بھی چیئرمین سینٹ انپوز رہا ہوں. تو اس لیے میرا جو تجربہ ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی لیڈس ٹو اکنامک اسٹیبلٹی. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, اکنامک اسٹیبلٹی آنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے وی شوڈ آل ورک فار پولیٹیکل اسٹیبلٹی so that we should achieve the economic stability. اور جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی مابین محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے درمیان ہوئی تھی, اس سے آپ نے دیکھا کہ ہماری جو گورنمنٹس تھیں انہوں نے اپنی مدت بھی پوری کی, اور پھر انہوں نے آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ جو تھی اس کو انہوں نے ہوسٹ بھی کیا. مطلب بڑی اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں نے رخصت ہوئے, اور پھر جو آنے والے تھے ان کو ہم نے ویلکم کیا. تو یہ مزاج ہونا چاہیے. یہ صرف نہ ہو کہ اگر میں ہوں تو سب ٹھیک ہے, اگر میں نہیں ہوں تو پھر نہ ملک کی ضرورت ہے نہ ریاست کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں آپ کی کوآپریشن کی ضرورت ہے, کیونکہ بزنس کمیونٹی سفرز دا موسٹ, وہ سفر کر رہی ہے. جو پاکستانی ابراڈ ہیں ان کے ذہن میں ابھی تک گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ نہیں ہے. دے ارن ان ڈالرز اسپینڈ ان روپیز, وی ارن ان روپیز اسپینڈ ان ڈالرز. دیر از اے ہیل آف اے ڈفرنس. میرا نماز بس اذان ہوئی سر. یہ جب میں 2008 میں آیا اس وقت میرے وزیر ڈار صاحب تھے, اور جتنی کابینہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میرے وزیر تھے, اور شہباز شریف صاحب ہمارے چیف منسٹر تھے. تو اس وقت ہمارا بڑا اچھی کوآرڈینیشن ہوئی, بلکہ ہمیں اس تک اعتراض کرتے تھے کہ میری پارٹی کہتے یو آر دا پرائم منسٹر آف مسلم لیگ, اور مسلم لیگ کو تانا ملتا تھا یو آر اے فرینڈلی اپوزیشن. تو مقصد ہے وی ہیو ٹو بی فرینڈلی فار دا کاز آف دا کنٹری, فار دا پیپل آف پاکستان. تو اس وقت ان کو بھی تھوڑا سا دل برداشتہ تھے کہ شاید یہ ہم حکومت نہ چل سکے, تو کچھ ہم سے الگ بھی ہو گئے. مگر اس وقت آپ کو یاد ہوگا گلوبل ریسیشن تھا, جس کو کساد بازاری کہتے ہیں. گلوبل ریسیشن تھا, وہ پوری دنیا میں تھا, اور اس سے ہر دنیا کے ممالک متاثر ہوئے اور ہم بھی ہوئے. مگر ڈسپائٹ 2 floods, ڈسپائٹ گلوبل ریسیشن اینڈ ڈسپائٹ رینز, مائی فوڈ basket was full. اس لیے I diversify my economy towards agriculture. ایگریکلچر جو ہے اگر وہاں ریل پھیل ہوگا کاروبار بھی چلے گا, اور یہاں لوگ انویسٹمنٹ بھی کریں گے. جو ایگریکلچرسٹ ہیں ان کے آن دا لائٹر سائڈ میں بات بتانا چاہ رہا ہوں. جب ان کی فصل اچھی ہو تو وہ پہلے تو کوئی اپنی کار خرید لیتا ہے, پھر وہ اپنے بچوں کی شادی کر لیتا ہے.
اگر پھر بھی پیسے بچ جائیں تو وہ اپنے بھی کر لیتا ہے. وہ بڑے جو ذمہ دار ہوتے ہیں بڑے کھلے دل کے ہوتے ہیں, تو وہ یہ اس میں جو سرپلس ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے ریل پھیل آتی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی پالیسیز ایسی بنانی چاہیے جس سے بزنس اینڈ ایگریکلچر دے شوڈ گو ٹوگیدر. اور ایگریکلچر ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے, اور اس کے اندر آپ سوچ ہی نہیں سکتے جو کچھ ہو سکتا ہے. ایک دفعہ فاروق نگاری صاحب کے ساتھ میں بیٹھا تو بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی بیٹھی تھیں, تو انہوں نے کوئی مجھ سے سوال کیا کہ یہ آپ جو آپ کی زمینیں ہیں ان کے بارڈر پہ کون سا درخت لگاتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہر مختلف لگاتے ہیں, مگر ایک سرائکی میں لفظ ہے جھوٹی فصل. جھوٹی مینز کہ وہ نہ لگائیں جو فروٹ کی ہو اور گزرتا ہے ہر کوئی کھاتا جائے, تو آپ وہ لگائیں جو یوزفل ہو. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سوانجنا لگوائیں. اب جس کو آپ مورنگا کہتے ہیں, اب مورنگا جو ہے آپ دیکھیں دنیا میں مورنگا از کنسیڈرڈ ٹو بی سم تھنگ جس کے مورنگا کے آپ کو کیپسولز ملتے ہیں تاکہ, اور ہمارا وہ جو مورنگا ہے وہ ضائع ہو رہا ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس لیے تو دوسرا میں نے کہا کہ میری جو زمین آپ کے ساتھ ہے, فاروق نگاری صاحب کو میں نے کہا اس میں نیچے کا پانی کڑوا ہے, اس کو کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ ایک کام کریں, جو با ایک سیڈ ہے اور وہ سیڈ اگر ادھر لگائیں تو برینکش واٹر میں کامیاب ہے, اور اس کو دیٹ سیڈ اس کی بائی بیک گارنٹی ہے, اینڈ اٹ از یوز فار جیٹ آئل اینڈ پرفیومس. وہ آپ کے ان چیزوں کے لیے کام ہے, اینڈ ویری ویری ایکسپینسو. تو اس لیے اب جو ٹنل فارمنگ ہے, اگر آپ ایک پودا جو ہے ایک ہوگا, اگر اس کو آپ پول کے ساتھ لگا دیں وہ 10 ٹائمز بڑھ جائے گا. تو دیٹ شوز کہ ییلڈ آپ کی زیادہ ہونی چاہیے, اور ایسے سیڈ ہونے چاہیے. یا ملاوٹ بہت ہے, اور پھر فرٹیلائزر میں بھی ملاوٹ ہے, پھر وہ جو انسیکٹیسائڈز ہوتے ہیں اس پہ بھی ملاوٹ ہے. تو بہرحال سیکھ رہے ہیں سب, تو بہتر ہوگا کہ تمام جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے کوئی سجیشن دیں. ٹیکس ایویڈرز کا میں اس کے حق میں جو آپ نے دیا ہے کہ کروڑوں لوگ ایک ہی گو میں ٹیکس نیٹ میں آ سکتے ہیں, تو ایوری بڈی شوڈ پے. کیونکہ ہمارے پرانے زمانے میں تھا کہ ہمیں کہتے تھے جی ٹیکس جو والوں سے بچیں, اگر ایک دفعہ آپ کا گھر دیکھ لیا تو پھر آتے رہیں گے. تو اب یہ ہے کہ ہم زبردستی ٹیکس دیتے ہیں, سو دیٹ وی شوڈ ہیو وائٹ منی اینڈ وی کین بائی واٹ ایور وی وانٹ ٹو. تو یہ تھا جو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے, میں ویسے چیمبر آف کامرس پنڈی میں گیا ہوں, ملتان میں بھی گیا ہوں, بہت ساری جگہوں پہ گیا ہوں, بلکہ ایک دفعہ اور تمام چیمبرز کا ایک اسلام آباد میں ہوا تھا, شاید آپ بھی ہوں. تو وہ 80 کے قریب 80 کے قریب چیمبرز تھے جو وہاں آئے تھے. آئی واز دا چیف گیسٹ, اور اس میں کامرس منسٹر بھی تھے اور فائنینس منسٹر بھی تھے, باقی وزراء بھی تھے. تو ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے, اینڈ اسپیشلی فیڈرل چیمبر آف کامرس جو ہے ان کے ساتھ میرے فریکوینٹ میٹنگز ہوتی تھی, اور جتنے بھی ان کے ایوارڈز ہوتے تھے تو وہ کئی سال میں دیتا یہ تھا. تو اس لیے مجھے خوشی ہوئی آپ کی جو ان پٹ تھا, اور ہم مل کے اس کو حل کر رہے ہیں. ایکسیلنسی, ایک تو لاہور چیمبر جو ٹیکس پیئر ہے صرف اسی کو ممبر بناتا ہے. دوسرا سر, اس وقت پانی کی واٹر لیول 600% نیچے چلا گیا ہے. جب پاکستان بنا تھا
काला बाग डैम ना बनाएं, उसे स्टोरेज बना दें, उससे नहरें बना दें। सर तकरीबन 15 से 20 अरब डॉलर साल का सैलाब आता है तो नुकसान हो जाता है। तीसरा सर ड्यूल नेशनैलिटी, 23,500 से ज़्यादा लोग ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स और बिजनेसमैन हैं। सर खुदा के लिए असम्बली में बिल पास करें कि इनको कम अज़ कम एक गिव अप करना पड़ेगा पासपोर्ट, या पाकिस्तानी पासपोर्ट रखें या बाहर का रखें। सर इस साल 8 अरब डॉलर दुबई शिफ्ट हुआ है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हरासमेंट ऑफ आपके डिपार्टमेंट हैं। सर हमारे यहाँ 32 मेंबर हैं,